جب انسان کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ باڈی کے ساتھ روح کا تعلق 100% ختم نہیں ہوتا کسی بھی صورت۔ منو مٹی تلے کے ایک انسان ہے۔ کوئی انسان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کھڑے مٹی ڈالنے والے لوگوں کو ان کو پہچانتا بھی ہے، انہیں جانتا بھی ہے۔ جو میت جس کو قبر میں رکھتے ہیں، لوگ اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں، 40 قدموں تک میت ان کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ مہینوں بعد، سالوں بعد قبریں کھلی، کوئی ایک عام مومن قبر میں سلامت ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان گناہ گار تھا، دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو وہ صبح و شام ڈرا ہوا ہے۔ پھر قبر میں صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو کہ ایک ایتھیسٹ کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر فرشتے موجود ہیں تو انسان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش ہے؟ میں سب سے کہتا ہوں، ہاں آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ مذہب کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، اتنا تو سوچیں آپ کے پاس ڈیفینیٹ علم تو نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ عذاب قبر کی اصل حقیقت کیا ہے، قبر میں جانے کے بعد انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور کیا سوالات کیے جائیں گے، قیامت کے روز جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے کس زبان میں بات کریں گے، اور کیا انسان کے مرنے کے بعد روح سارا عمل دیکھ رہی ہوتی ہے، روح وہاں مردے کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے ٹاپکس لے کے آؤں جو کہ آپ کو زندگی کے معمول میں یا آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آج بھی ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جو کہ یقیناً آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ آج ہم بات کریں گے قبر کے عذاب کے بارے میں، مرنے کے بعد آپ کی روح کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، جن سے ہم جانتے ہیں کہ سر قبر کا عذاب ایک آبویسلی ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد ایز اے مسلم ہم سب اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے دفنانے سے پہلے کیا اس کی روح مطلب اس کے گھر میں موجود ہوتی ہے، وہ پروسیس سارا دیکھ رہی ہوتی ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات آپ نے بہت اچھی شروع کی۔ بنیادی طور پر تو یہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اور موت کو سمجھ لینا چاہیے، حقیقت میں ہے کیا۔ دراصل اگر ہم اپنی باڈی کو سمجھ لینا کہ یہ کیسے بنی ہوئی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو ہمارا جسم ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حسن زیب صاحب ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ناصر محمود، مگر یہی جسم ہوتا ہے جب موت آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، موت سے تو انکار کسی کو نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، بے دین انکار نہیں کرتے، ایتھیسٹ انکار نہیں کرتے، ہر کوئی مرتا تو ہے۔ بالکل۔ اب جب مر گیا تو یہ ساری باڈی تو موجود ہوتی ہے، نہ آپ پہچانتے ہیں مجھے نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ختم، بہن بھائی ختم، کسی کا باپ تھا، کسی کی بہن تھی، ماں تھی، دوستی تھی، سب ختم، میت۔ اس جسم میں سے کم کیا ہوا؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تو وہی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ یہ مرنا کسے کہتے ہیں؟ ڈیتھ ہے کیا؟ ڈیتھ یہ ہے انسان کے، یہ جو مذہب کہتا ہے، جو دین نے ہمیں سکھایا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے جس کو اس باڈی سے الگ کرنے کو، جب اس باڈی سے اسے الگ کرتے ہیں، وہ روح جسم سے نکلتی ہے تو یہ جسم ایک میت کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب اس جسم کے اندر ہوتی ہے تو والد کہتا ہے میری ساری دنیا کی دولت لے لو، میرے بینک بیلنس، میری جائیداد، ڈاکٹر مجھے میرا بیٹا چاہیے، میرا بیٹا بچ جائے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور وہی باپ ہے، کہتا ہے اب میت کو نہلائیں، میت کو لائیں، میت کو دفنائیں۔ وہ میت بن گیا، ایک لحاظ سے گھر والوں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے، جسے جلد از جلد دفنایا جاتا ہے، جی نہ چاہنے کے باوجود بھی، لیکن اس میت کو بہرحال انہوں نے دفنانا ہے۔ یہ تھا کیا؟ وہ ایک حقیقت تھی جو روح تھی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال ہوا۔ یہ روح ایک بہت ہی، آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی لطیف چیز ہے کہ جو جسم کے اندر موجود ہے تو یہ جسم زندہ ہے، وہ جسم سے نکلتی ہے تو یہ جسم مردہ ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود نے سوال کیا تھا اور خود قرآن مجید نے اس کا ریکارڈ کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں یہ بھی میرے رب کے امر سے ہے، یعنی میرے رب کے حکم سے بنی ہوئی ہے، مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جسم کی طرح کی مخلوق نہیں ہے، یہ ایک لطیف مخلوق ہے۔ جسم مادہ ہے، یہ تناسل سے توالد سے پیدا ہو کے جسم بڑھتے ہیں پیدائش سے، روح ایسے پیدا نہیں ہوتی، روح امر خدا سے ڈائریکٹ تخلیق ہے، امر خدا سے ڈائریکٹ تخلیق ہے۔ اور اللہ نے بھی اس کا اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بات ختم کر دی، بہت تفصیلات میں نہیں گئے رب ذوالجلال۔ تو علماء کا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بارے میں زیادہ تحقیقات نہیں کرنی چاہیے، مگر جو کہتے ہیں تحقیق کریں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا حدیث کی روشنی میں، فلسفے کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں، جتنا کچھ اس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں جان سکتے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ مگر یہ حقیقت جو سمجھ آ جانے والی بات ہے کہ یہ ایک لطیف چیز ہے جو باڈی کے اندر جب تک موجود رہے جسم زندہ رہتا ہے، نکل جائے تو جسم پر موت آ جاتی ہے۔ اور اگر اب ہم ایک بات اس میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ ہم تو مادہ کو ہی نہیں سمجھ سکے ابھی تک، انسان ایک مادہ سامنے کی چیز ہے، ہم ابھی تک پورا اس کو نہیں سمجھ سکے، تو جو اتنی لطیف چیز ہے اس کو سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہے، اس لیے کچھ زیادہ دقیق ابحاث ہو گئی اس کے بارے میں۔ لیکن جو ہمارے سمجھنے والی چیز ہے کہ مخلوق ہے اور انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ اب جو آپ نے اگلی بات کی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ انسان کے جسم سے کیسے نکلتی ہے، اس کی بھی ڈیفرنٹ ویز ہیں، مختلف انداز ہیں جسم سے۔ اب ہمارا ایک اپنا پرسنل لیول پر ایکسپیرینس بھی ہے، جن لوگوں کے رشتہ داروں میں، جاننے پہچاننے والوں میں اموات ہوتی رہی ہیں، لوگ فوت ہوتے ہیں گھروں میں، تو ہر بندے کی موت کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جتنے بھی فوت ہوتے ہیں، دادا جی فوت ہوئے، پردادا جی فوت ہوئے، فلاں تایا جی، یا اللہ جن کی ساروں کی زندگی کرے، مگر جو فوت، ہر کسی کی فوتگی کے واقعات الگ ہیں نا، الگ ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی کسی کو دیر تک آپ سنتے ہیں کوما میں چلا گیا، کوئی مرتے وقت کسی کو تکلیف تھی، کسی کے بارے میں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا موت آ گئی۔ یہ ڈیفرنٹ ویز میں موت آتی ہے، اور ہمیں جو دین بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی موت کا لمحہ اتنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سے جتنا دور ہوتا ہے، جو انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اس کی موت کا لمحہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی موت کے لمحے میں بھی اس کو ایک عذاب کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ ایک کپڑا جو ایک ایسی جاڑی کی ٹہنی پر لگا دیں جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، پھر اس ٹہنی کو وہاں سے کھینچ کر نکالے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنی تکلیف ہوگی اس کپڑے۔ یا رسول اللہ، وہ فرمایا کہ کافر کی اور ظالم کی موت اس طرح ہوتی ہے، روح کو اندر سے نکالا بہت تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، جسم سارا اسے چھلنی ہو جاتا ہے تکلیف، اور جب نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ابھی آگے جیسے جیسے ہماری ڈسکشن بڑھے گی عذاب کی طرف بھی ہماری آئے گی۔ میں بیسکلی سٹارٹ کے میں یہ روح کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ موت اور روح کا جو ہے یہ آپس میں ریلیشن اس طرح سے ہے کہ اس ساتھ ساتھ پیرالل چلتے ہیں۔ سر میرا سوال یہ بھی تھا کہ مجھے بتائیے کہ جو روح ہوتی ہے انسان کی، لیٹس سے کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے، انسان مر گیا ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، کیا وہ ایک دم مطلب عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، یا وہ جب تک تدفین نہیں ہوتی وہ دنیا میں موجود رہتی ہے، اپنا باڈی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں اس بارے میں بھی نا، یہ ایک بہت بنیادی آپ نے جو بات کہہ دی، جی باڈی کے ساتھ روح کا تعلق 100% ختم نہیں ہوتا کسی بھی صورت۔ اچھا، 100% ختم نہیں ہوتا۔ وہ جو روح نکالی جاتی ہے نیکوکاروں کی علیین میں جاتی ہے، گناہ گاروں کی سجین میں جاتی ہے، کچھ کی زمینوں میں گھومتی ہے، کچھ کی آسمانوں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بدروح والا کانسیپٹ صحیح ہے؟ نہیں، بدروح والا کانسیپٹ نہیں میں کہہ رہا۔ اچھا، وہ اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے اس کو اعلیٰ درجات جو ملتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیتا ہے۔ نہیں تو جو زمین میں رہ جاتی ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو زمینوں میں گھومتی ہیں، زمین کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے زمین میں پھر رہی ہوتی ہیں، اچھا، مطلب یہ کہ ان کو بلندی نہیں ملتی، اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ جو روحوں کا، لیکن روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، وہ اس جسم کے ساتھ ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی کا زمین کے اندر دفن کیے ہوئے یعنی پودے کے ایک بیج کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر پودے کے اندر جو پانی ہے، جو اس کا جتنا بھی وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس طرح روح کہیں بھی چلی جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی درجے میں ہو، اپنی باڈی جس میں وہ رہ چکی ہوتی ہے اس سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن رہتا ہے۔ اس ریلیشن کی کیفیت کیا ہے عقل پوری طرح سمجھ نہیں سکتی،
پوری طرح اس کو بیان اگر تو قرآن مجید میں اس کا بیان ہو جاتا تو ہمارے سامنے 2+2=4 کی طرح واضح ہو جاتا. صحیح احادیث میں جتنا ہے ہمیں اس پر اکتفا کرنا پڑے گا. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، انکار کی وجہ ہی کوئی نہیں. کوئی انسان مرنے کے بعد واپس آ کے کوئی بات بتائے، یا کسی نے جو انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہو تو وہ کوئی کیفیت بتائے. کچھ روایات ہیں ہمارے پاس، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا. بالکل قرآن پاک کہتا ہے وَأُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو اس وقت کے لوگوں کے دماغ میں جتنے کویسچن تھے انہوں نے اتنے ہی پوچھے. وہاں کوئی حسن زیب صاحب کی طرح کا کوئی ماڈرن پڑھا لکھا نوجوان ہوتا تو وہ ان سے وہ کویسچن کرتا جو آج کے زمانے کے، یا کوئی چیزیں شاید ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہیں کہ ان سے کویسچن کیا ہوئے یا انہوں نے کیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان سے ضرور پوچھا گیا کہ آپ لوگ کب مرے تھے، آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوئی. سام بن نوح کے بارے میں سنا، ایک روایت میں آتا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ان کو زندہ کر کے دیں، کہ آپ تو زندہ کرتے ہیں لیکن جو بھی ریسنٹلی مرا بندہ ہوتا ہے اسے زندہ کر دیتے ہیں، مگر آپ کا دعویٰ ہے وَأُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو پرانا ترین بندہ لا کے ہمیں دکھائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہے آدم ثانی ہے، بہت پرانا تھا ان کا بیٹا، اسے زندہ کر دیا. بال اس کے سفید تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کیفیت یہ ہوئی کہ مجھے جب زندہ کیا جانے لگا تو مجھے لگا کہ شاید یہ قیامت کا دن آ گیا. تو قیامت کے دن کی ہولناکی کے تصور نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. تو وہاں جو کچھ کویسچن اس وقت تک جن لوگوں کے دماغ میں جتنا علم کی ان کی اپروچ ہوگی، جتنی سوچ ہوگی، انہوں نے کویسچنز کیے ہوں گے تو انہوں نے جواب دیے ہوں گے. مگر اب تو ایسا ہے کوئی نہیں کہ جو مرنے کے بعد واپس آ کے کوئی چیزیں بتا دے. تو ہمیں یقین اتنی باتوں پر کرنا پڑے گا جو احادیث میں موجود ہیں. ان کے انکار کی وجہ کوئی نہیں، ان کے انکار کی ہمارے پاس وجہ کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں. اور انکار جب اللہ رب العزت دیکھے نا قیامت کے دن کے جی اٹھنے پر، تو قرآن نے بے شمار دلائل کے انبار لگا دیے. تو جب قیامت کے دن اتنے عرصے بعد کوئی جی اٹھے، اس کے دلائل موجود ہیں. تو جس جسم سے ابھی روح نکلی ہے، اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ماننے میں ہمیں کوئی چیز امر مانے ہے نہیں کہ ہم انکار کر دیں. تو روح کا ایک تعلق اپنی باڈی کے ساتھ رہتا ہے، اور جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو ایک نئی طرح کی وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. اپنے اپنے اعمال اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اتنی طاقت کی زندگی کافر کی بھی ہے، وہ تکلیف میں ہے، مسلمان کی بھی ہے، وہ آرام میں. اولیاء صالحین اور بڑے اولیاء کی اپنے اپنے درجے کے مطابق، پھر انبیاء کی زندگی، پھر اس کے آگے درجات ہیں جن کو انسان سمجھ نہیں سکتا. شہید کے بارے میں وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے. انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں کھلایا بھی جاتا ہے، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے آنے والوں کو بشارات بھی دینا چاہتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے نا وہ بشارات دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، دنیا میں یہ خبریں نہیں جائیں گی. تو یہ قرآن پاک نے اتنا کچھ بتا دیا. تو وہ زندگی جو مرنے کے فوراً بعد انسان کو ملتی ہے، اس کا درجہ قبر میں جانے تک اور ہے، اور جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا درجہ زیادہ اور ہو جاتا ہے. اب یہاں پر کچھ احادیث سے اللہ کرے کبھی ہمارا الگ سے مضمون آیا، وہ میت کے لحاظ سے کہ میت کو آپ جب اس کی میت کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، اس کے آداب ہیں، میت کو نہلانے کے آداب ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ایک طرح کی زندگی ہے جس میں دین چاہتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی بات سے اس میت کو تکلیف نہ ہو، مین کہ وہ محسوس کرتا ہے، اور روح کا ایک درجہ تعلق اس کے جسم کے ساتھ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ہم ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم نے بات کی روح کے بارے میں، انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے بڑا ماشاءاللہ تفصیلاً بتایا ہمیں. اب آگے چلتے ہیں. جب انسان کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، سچی بات یہ ہے، میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس کا تصور، اس کا خیال، اس کا خوف نصیب فرمائے. آمین. یہ انسان کو اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے. جہانی ہونا ایک مصیبت ہے. یہ کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس دنیا کے بعد کی کسی زندگی کے بارے میں آپ کا عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کو جو ملنا ہے یہی ملنا ہے، جو کچھ ہونا ہے یہی ہونا ہے. تو اس دنیا میں تو انصاف نہیں ہو رہا. تو انسان کیا کرے گا؟ یا اللہ، یہ تو انسان تکلیف میں چلا جائے گا. میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ آگے سے نیکی نہیں کرتا.
میں کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں، وہ آگے سے میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتا. جس کا لائف آفٹر ڈیتھ پر عقیدہ ہے وہ تو یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کرے گا، مجھے زندگی کے بعد ملے گا، مجھے قبر میں جا کے راحت مل جائے گی. ایک انسان جو اس دنیا میں انتہائی تکلیف میں ہے، انتہائی تکلیف میں، مشکل میں، مصیبت میں، مگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے کیسے یہ زندگی کٹے گی اس کا اجر مجھے اگلی زندگی میں ملے گا، تو وہ اس دنیا کی زندگی کو، تکلیف والی زندگی کو بھی ہنس کے گزار لے گا. اور جس کا اگلی زندگی کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ آج دیکھیں آپ کے موضوع سے بات ہٹ کے ہے لیکن اچانک ذہن میں آ گئی، اگر آپ کی اجازت ہو. یہ جو دنیا میں یونیتھیزیا کا کانسیپٹ شروع ہو گیا، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ جو آسان موت، ٹیکا لگا کے جو مر جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. اب ایک طرف انجیکشن لگاتے ہیں، دنیا کے کئی ممالک اس کے اوپر وہ لیگل پروسیس کے تحت اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. لوگ دنیا سے ٹریول کر کے وہاں پر جاتے ہیں، مجھے آسان موت دے دیں. وجہ ان کو یہاں ایک مسلمان اور لائف آفٹر ڈیتھ کا عقیدہ رکھنے والا اور ایک نہ رکھنے والے کا فرق واضح ہو گیا کہ جس کو یقین ہے کہ قبر ہوگی، آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ دنیا کی ہر تکلیف کا مجھے اجر بھی ملنا ہے، ہر تکلیف جس پر صبر کروں گا اس کا اچھا بدلہ ملنا ہے، تو وہ انسان ہر تکلیف کو مسکراتے ہنستے مسکراتے سہ جاتا ہے. اولاد کی نافرمانی کو سہ جاتا ہے، بہن بھائیوں کی جفاکاریوں کو سہ جاتا ہے، دوست احباب کی ناراضگیوں کو سہ جاتا ہے، یہی سوچ کر کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، مجھے آخرت میں اجر ملے گا. لیکن جس انسان کی ایک ہی دنیا ہو تو وہ لائف تو بہت خراب ہو جائے گی. سر اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک چیز بڑی کامن دیکھتے ہیں، خودکشی کا کانسیپٹ. اب اس کو میں اس طرح سے اس بات کے ساتھ اٹیچ کروں گا کہ جس بندے کو آخرت کا پتہ ہو میرے ساتھ قبر میں کیا ہے، لوگ تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے میرا زندگی کا پیار نہیں ملا، یا مجھے ایک لڑکی نہیں ملی، محبت ہوگی، اس کی شادی کہیں اور ہوگی، تو میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں. لیکن اپنی زندگی کو ایک حرام طریقے سے ختم کرنا، اور اس کے بعد اوبویسلی اب آپ قبر کے عذاب کے بارے میں ہماری جب آگے بات ہوگی تو آپ بتائیں گے، تو یہ ایک اویئرنیس کا ٹاپک ہے، دیکھنے والے بھی اس کو سمجھیں کہ قبر میں جو آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ وہ سن لیں، سمجھ لیں، تفصیلاً اس کو پڑھ لیں، تو شاید آپ کبھی بھی وہ جس طرح انجیکشن والی بات ہے، بہت زبردست بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی نا. جی دیکھیں جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہاں دنیا میں جو بھی تکلیف ہے، جو کچھ بھی میرا نقصان ہو، کاروبار تباہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، دین وٹ، آخرت میں مل جائے گا، قبر میں ملے گا، راحت ملے گی، وہ یہ برداشت کر جائے گا. وہ ایک میسج کا جواب نہ آنے پر خودکشی نہیں کرے گا، وہ میٹرک کا امتحان پاس نہ ہونے پر یا والد کے ڈانٹنے پر یا والدہ کی، وہ خودکشی نہیں کرے گا، وہ قائم رہے گا. جس کو یہ پتا ہو کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خودکشی کرے گا تو قیامت تک اپنی قبر میں اسی طریقے سے اس کو وہ پیش آتا رہے گا واقعہ قیامت تک، تو وہ انسان اس تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں گزارے گا. یہ ہے. اب آگے جب چلتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. یہ تو تھی بیچ میں ایسی گفتگو جو ہمارے لیے نالج کا باعث تھی، مگر جب قبر میں انسان کو اتارا جاتا ہے تو قبر بند کر دی جاتی ہے. آپ نے کہا منو مٹی تلے ایک انسان ہے. اب ایک براہ راست وہ خبریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم اور روح کے ساتھ ہے. ان کا انکار کرنے کی میں پہلے کہہ چکا ہوں وجہ کوئی نہیں ہے کہ فرشتے آتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. وہ 3 سوالات جن کا ذکر ہے، مر ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سوالات قبر میں اس سے ہوتے ہیں، وہ ان کے جوابات دیتا ہے. وہ انسان اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا اقدس دکھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، مین کی ایک نئی طرح کی لائف شروع ہو جاتی ہے. اب ولاکن لا تشعرون جو شہداء کے بارے میں کہا، اس کا ایک درجہ ہر مومن کی زندگی کے بارے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نیچے کیمرہ لگا کے باہر دیکھ لیں اپنے ٹی وی سکرین پر کہ آپ کو نظر آئے گا. وہ اس دنیا کے متعلق نہیں ہے، وہ انسان کی روحانی معاملات ہیں جن کو دنیا کا کیمرہ نہیں کیچ کر سکے گا. لیکن ماننا ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے، قبر میں جوابات ہوں گے. کوئی انسان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کھڑے مٹی ڈالنے والے لوگوں کو، وہاں پر کھڑے جو بھی اس کے لیے افسوس کر رہے ہیں، ان کو پہچانتا بھی ہے، انہیں جانتا بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو اتنا پروٹوکول دیا اس دفنائے جانے والے کو بھی. فرمایا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے قریبی لوگ اتنی دیر اس کی قبر پر موجود رہیں کہ مردے کو ان سے انس حاصل ہوتا ہے، وہ ان سے مانوس ہوتا ہے. اور فرشتوں کے سوالات کے جوابات میں اس کو آسانی ہوتی ہے.
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور اولیاء و صلحاء کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. اس کو تلقین کی جاتی ہے، تلقین میت ہے کہ اس کو یاد کرائیں تم دنیا میں یہ کلمہ پڑھتے تھے، تم دنیا میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے، تم دنیا میں گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تم دنیا میں یہ گواہی دیتے تھے. وہ باتیں اسے یاد کرانا تاکہ وہ فرشتوں کے جوابات میں اس کو آسانی ہو. اور بخاری شریف میں ایک کثیر پورا ایک چیپٹر قائم کیا حسن زیب صاحب امام بخاری نے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو میت جس کو قبر میں رکھتے ہیں لوگ اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں، 40 قدموں تک میت ان کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ بھی سنتی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ان کی جوتیوں سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی وہ سنتا ہے. اب ایک کویسچن رہ گیا نا، بات سمجھ آ گئی. قبر میں منو مٹی کے نیچے کوئی زندہ شخص اگر آکسیجن کا بندوبست کر دے کسی طرح، وہیں کھڑا ہو تو وہ نہیں سن سکتا. لیکن یہ جو وفات کے بعد چلا گیا، اس کی اللہ تعالیٰ یہ جو حیات مثالی ہے نا، وہ اس دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ طاقتور زندگی ہے، جس میں انسان کو، اور یہ میت کے بارے میں لازمی نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ جو بھی مرے گا باہر چلنے والے کی پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اب ہمارا قبروں کے بارے میں کیا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو جا کے انہیں مخاطب کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالأثر وانا ان شاء اللہ الی ربنا لمنقلبون. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقت جا کے یہ دعا فرماتے، ان سے کلام، یہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور جب بدر کے کفار جن کو دفنا دیا گیا، بدر میں جو مارے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال کر رہے تھے، عتبہ تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ اے شیبہ تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ ابو جہل تم بتاؤ. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب وہ کفار ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ سنتے بھی ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر ان کی آواز کو سوائے انسانوں کے اور جنات کے باقی مخلوقات سنتی بھی ہیں. اچھا. مگر انسان اسے نہیں سن سکتا. کیوں؟ ابھی انسان کے سامنے یہ والا جو آپ کہہ لیں اسے پردہ رکھا گیا نا، پردہ رکھا گیا، یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین اور اللہ کے بتانے پر یقین کر کے گزر جائے. ایمان بالغیب کا مکلف کیا گیا انسان کو. ایمان بالغیب، وہ بالغیب کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. قرآن پاک نے آغاز میں سورہ البقرہ کے آغاز میں کہہ دیا. غیب میں آتا کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی. بالکل. غیب میں ملائکہ، غیب میں آخرت، غیب میں قبر کی زندگی، غیب میں آخرت کے سارے احوال، غیب میں فرشتے جن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جو سب سے بڑا غیب خود رب ذوالجلال کی ذات بابرکات. تو یہ انسان کا ایمان ہے، ایمان بالغیب. تو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو ایک لائف مل جاتی ہے جس میں اس پر سوالات ہیں، جوابات ہیں، گفتگو ہے، اور وہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو سماعت ایسی ملتی ہے، یقیناً بصارت بھی ملتی ہوگی. اس مٹی کے نیچے سے کیسے دیکھتا ہے؟ اوپر کھڑے ہوئے جن کو وہ پہچان رہا ہے کہ میرا بیٹا کھڑا ہے، میرا بھائی کھڑا ہے. اس کو نظر بھی اللہ بہت طاقتور. یہ ہماری 6x6 سے کام اوپر نکل گیا نا اس کا. صحیح بات ہے. جی. مٹی کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. کیسی بات ہے، ہم تو یہاں اپنی چھت کے اوپر کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے. تو وہ ایک زیادہ طاقتور زندگی ہے. مگر ہم اس کی بحث کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ یہ ہم سے کویسچن نہیں ہوگا. جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم سارے کے سارے انشاءاللہ اس کو ایکسپیرینس کر لیں گے. اچھا سر، اس کے اندر ایک اور چیز جو کہ اوبویسلی ایک بڑا کامن سے سوال کہہ لیں کہ بڑا ایک لیمین کا سوال ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے کہ روح ہے، مرنے کے بعد روح نکال لی گئی، انسان کا جسم رہ گیا جو کہ ڈیکمپوز بھی ہو رہا ہے. اب انسان کا جسم جواب دے رہا ہے یا اس کی روح جواب دے رہی ہے یا اس کا نفس جواب دے رہا ہے؟ جواب کون دے رہا ہے؟ جب کہ روح تو ایک الگ چیز ہوگی. تو انسان کا جسم کیا بچ گیا؟ کون جواب دے رہا ہے؟ یہ جو جسم ہے یہ تو ضائع ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی کے اندر، مٹی کے اندر ضائع ہو جائے گا، گھل جائے گا. مگر اس کا ڈی این اے ختم نہیں ہوتا. لاکھوں سال بعد بھی وہ دری رہے گا. وہ راکھ بن جائے گی، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. اللہ نے کس چیز کے ساتھ گفتگو کرنی، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. اللہ نے گفتگو کرنی ہے، اللہ کرے گا. اللہ نے جواب لینا، اللہ لے گا، لے سکتا. انسان کی زندگی تو وہ ڈی این اے ہے نا جی. وہ ہے کتنی ساری چیز، وہ یہ ساری باڈی نہیں ہے.
نہ یہ ساری باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے کہ یہ ساری کی ساری ایسے زندہ ہو تو بات کریں. ہاں کل قیامت کو دوبارہ سے اس کو ان باڈیز کے ساتھ زندہ کر دیا جائے گا. اور یہ باڈی کیسے آئے گی آپ؟ اچھا ایک بڑے مزے کی بات ہے جی, پتہ نہیں اب اس کو ہمارے سننے والے بہت سارے لوگوں کے علم میں بہت سارے واقعات ہوں گے. خود میں پرسنلی جانتا ہوں کبھی ان واقعات پر ایک پروگرام اگر رکھ لیں تو ایک پورا پروگرام اس پر ہو سکتا ہے. مہینوں بعد, سالوں بعد بعض اوقات قبریں کھلیں, کوئی ایک عام مومن قبر میں سلامت ہوتا ہے. سلامت ہوتا ہے, سنا. اچھا اس کی کوئی سائنسی توجہ دے دے کوئی بندہ, کوئی ایتھیسٹ دے دے, سمجھ سے باہر ہے. وہ جو فرعون کا تو جسم اللہ نے سنبھالا نا, الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, جب تک پانی میں رہا کیسے بچ گیا, اللہ نے باہر نکالا, اللہ کا وعدہ تھا, آج تک انہوں نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو وہ لوگوں انسانی کوشش ہے, اللہ کا وعدہ ہے. مگر قبر میں مٹی کے اندر یہ باڈی پڑی ہو, اس کے اوپر کا کپڑا, حسن زیب صاحب, میت کے اوپر کا کپڑا, اس کا کفن, کون انسان مان سکتا ہے کہ کئی سال گزر جائیں کپڑا مٹی میں خراب نہ ہو؟ واقعات لوگوں نے دیکھے پرسنل لائفز میں, ہمارے سننے والے کئی اس کی تصدیق کریں گے. اگر نیچے یہ پروگرام دیکھ کے اپنے کمنٹس کریں تو شاید اتنی بڑی کتاب جمع ہو جائے. ہر علاقے میں ہر لوگوں کے سننے میں آتا رہتا ہے. اب یہ قبر کی ایک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی باڈی کو بھی سلامت رکھتا ہے. صحیح بات ہے. جس سے اللہ کا پیار ہوتا ہے, جو نیک ہوتے ہیں, جو صالح ہوتے ہیں, ان کی باڈی کو بھی اللہ سلامت رکھتا ہے, جسم کو. اب یہ روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے جس نے اپنی باڈی کو بھی تر و تازہ رکھا, ڈیکمپوز ہونے ہی نہیں دیا, اس باڈی کو بھی ثابت سلامت رکھا. یہ روح کی طاقت ہے. اور روح کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کا ذکر سے, اللہ کے کلام سے, اللہ کی عبادت سے, سجدوں سے, اللہ کو یاد کر کے رونے سے, رزق حلال سے, نیکی, تقوی, پرہیزگاری. یہ ہے جو روح کو اتنا طاقتور کر دیتی ہے, اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ اعلیٰ علیین میں ہو کے بھی قبر کے اندر موجود باڈی کو ڈیکمپوز نہیں ہونے دیتی. صحیح بات. کیسی بات ہے, سلامت رہتی. لیکن جن کی باڈی ڈیکمپوز ہو جائے تو ان کی روح کا رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ اس ڈی این اے سے. کہیں نہیں جاتا, ختم ہو جائے. وہ کفار نے سوال کیا, قرآن مجید اس کو بار بار بیان کرتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, تو پھر ہمیں کون زندہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل کونوا حجارۃ او حدیدا, تم پتھر ہو جاؤ, تم لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا سوچ لو کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دل میں آتا ہے کہ جی جو اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی کمزور ہے. فسیقولون من یعیدنا, پھر کہو کہ ہمیں کون واپس لے کے آئے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ, کہو وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. قرآن پاک سورہ یاسین میں آتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جب تم کچھ بھی نہیں تھے, جس نے نتھنگنیس سے تمہیں بنا لیا, جب کچھ بھی نہیں تھا تو بنا لیا. تو راکھ سے بنانا زیادہ مشکل ہے یا کچھ ہو ہی نہ تو بنانا مشکل ہے؟ جب پہلی بار والا مشکل تھا جس نے وہ بنا لیا, تو دوسری بار والے کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب دیکھیں نا, جب کچھ بھی آؤٹ آف نتھنگنیس جس نے بنا لیا, وہ راکھ سے بنانا زیادہ مشکل ہے. اللہ کے لیے وہ تو آسان ہے نا زیادہ. دیکھ ایک تو ہے اللہ کے لیے, ایک ویسے انسانی عقل پر دیکھ لیں کہ ایک ایسی ذات, اسے اللہ کہہ لیں, کوئی ذات اس کا نام رکھ لیں, جس نے پہلی بار بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا تو بنا لیا. اب جب دوبارہ اس کے پاس رمیم یا ہڈی یا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو دوبارہ بنانا تو زیادہ آسان ہے نا. آسان ہے بالکل. یہ کہاں سے لوگوں نے لے لیے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا ڈی این اے لیا تو فلاں کے ساتھ ملایا تو فلاں چیز بنا لی, فلاں کے ساتھ ملایا. یہ تو انسان بنا رہا ہے, یہ تو انسان بنا رہا ہے. تو وہ خالق, وہ رب ذوالجلال, وہ خالق کائنات, وہ بنائے گا. تو یہ جو چیز ہے قرآن پاک نے پورے مضمون کو لیا قرآن پاک میں بار بار کہ جب انسان وہاں پر اس کا جسم رہے یا نہ رہے, اس کی روح اس کے بنیادی جزو کے ساتھ رابطے میں ہے. اگر یہ جنت ہے تو انسان اسی طرح مزہ کر رہا ہے, لیٹا ہوا سویا ہوا ہے, لیکن اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. اور اگر یہ انسان گناہ گار تھا اور اس کی دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو وہ صبح و شام ڈرا ہوا ہے. اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے پھر قبر میں صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. قیامت کے بعد تو آگ میں ڈالا جائے گا,
مگر وہ آگ ان کو صبح و شام دکھائی جا رہی ہے، قبر کے اندر بھی جو گناہ گار ہیں اور اپنے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل گئی، اپنے اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں جو ان کو قیامت کے بعد ہونا ہے۔ تو اب یہ لائف ان کی ایک لائف ہے، مگر آرام دہ اس کی ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور تکلیف میں ہے اس کی جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اچھا، آپ کے سوال سے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عذاب دکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ ملتا ہے کہ آپ کو قبر میں عذاب ملتا ہے، تو سر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر تو قیامت کے روز جب روز محشر ہمیں اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ میزان میں ہمیں دیکھیں گے، ہمارے اعمال دیکھیں گے کہ نیک اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ دوزخ میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، تو سوال سر یہ ہے کہ اگر تو عذاب آپ قبر میں ہی بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر دوزخ میں آپ مطلب آپ تو پہلے ہی اپنا اتنا عذاب کاٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کتنے ہیں۔ بہت اچھی نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ سوال کو فریز کر رہے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، بالکل یہ ٹھیک بات ہے، یہ بات بہت زبردست ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یقیناً کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو صرف قبر کے لیے مختص کر رکھا۔ دیکھیں دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی کئی لوگ تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کی تکلیف اس دنیا میں اٹھا لی اس کی قبر میں نہیں ہوگی، جس کی تکلیف قبر میں اٹھا لی اس کی آخرت میں نہیں ہوگی۔ چیزیں ساتھ ساتھ دھلتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک انسان ہے جس نے استغفر اللہ العظیم جس سے قتل ہو گیا جان بوجھ کے، اگر اس کو دنیا میں پھانسی ہو گئی تو اب اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ اپنا کرم کرے گا، اس کو آخرت میں اس سے معاف کر دے گا۔ بے شک یہ تو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا میں تکلیف ہوگی نا، سزا ہوگی، بالکل ظاہر ہے۔ کچھ گناہوں کی سزا اسے جس کو قبر میں ہو جائے گی، یقیناً ہمیں وما ربک بظلام للعبید، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ والی چیزیں پھر قیامت میں ریپیٹ نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں کے ڈھیر لے کر انسان قبر میں جائے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو لا ذنب لہ، کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ کئی گناہ تو اس قبر کے اندر جو تکلیف دی جائے گی اس وجہ سے ختم ہو جائیں گے، کئی گناہ دنیا میں کی جانے والی دعاؤں کے سبب سے قبر میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت گناہوں کے ساتھ جانے والے کو قیامت کے دن نکالے گا، گناہوں سے دھل چکا ہوگا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک۔ تو یہ ایک جو کویسچن عام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ قبر میں جس چیز پر عذاب ہو جائے گا، جس چیز پر، وہ بے شک قیامت کے دن اللہ تول بھی لے گا، انہیں بتا دے گا کہ اس کا یہ عذاب ہو چکا تمہیں، جو چیزیں باقی ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال جو کچھ کرے گا وہ اپنے بندوں کے ساتھ پورا پورا عدل کرنے والا ہے، اور دعا تو اس کے فضل کی کرنی چاہیے کہ اگر عدل بھی ہوا تو اتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم نے تو کسی ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکے، تو باقی ساری نعمتوں کی ناشکری پلے نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو قبر میں عذاب ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب قرآن کہتا ہے آگ ان پر پیش کی جائے گی۔ اور اچھا یہ منافقین کے حوالے سے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی جب روح نکالی جائے گی، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، قرآن پاک کہتا ہے کہ عذاب عظیم یعنی جہنم کے عذاب تک بھیجنے سے پہلے ہم ان قریب انہیں 2 عذاب دیں گے۔ سنعذبهم مرتين، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود سے لے کر آج تک کے مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا یہ 2 عذاب، ایک موت کے وقت کا جو عذاب ہوگا جو موت کے لمحے میں تکلیف ہے، ایک قبر کی تکلیف، یہ 2 عذاب وہ ہیں۔ عذاب عظیم جہنم کا ہے، اس سے پہلے کے 2 عذاب، ایک مرنے کے وقت اور ایک قبر میں۔ تو یہ حقائق ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے، ان کا انکار ممکن نہیں۔ تو یوں قرآن پاک نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا۔ دیکھیں نا قرآن پاک جب انسانی زندگی کو بیان کرتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، قرآن پاک نے انسانی زندگی کے 5 مرحلے بیان کیے ہیں۔ کنتم امواتا، تم اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، یعنی قابل ذکر نہیں تھے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے موت کا ٹائٹل دے دیا۔ موت ایک ٹائٹل ہے، موت سے مراد ختم ہونا نہیں ہے۔ اچھا، جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو کہاں تھا؟ عالم ارواح میں اس کی روح تھی، عالم ارواح میں تھا، بالکل۔ عالم ارواح سے پھر شکم مادر میں آیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے بالکل شکم مادر میں، وہاں فویٹس تھا جنین، وہاں وہ لاروا بنا، وہ پیوپا بنا، وہ جو زائگوٹ تھا وہ زندہ ہے نا، اس کے بارے میں تو آج کی سائنس بھی کہتی ہے وہ زندہ ہے۔ تو وہ ماں کے رحم میں جو وہ جتنا عرصہ وہ پروسیس پا رہا ہے، 4تھے مہینے اس میں روح پھونکی گئی، تو یہ جتنا باقی کا ٹائم ہے وہ بھی زندگی ہے۔
لیکن اللہ نے اس کو امواتن موت کہا. فاحیاکم پھر زندہ کر دیا, اس دنیا میں بھیج دیا. ثم یمیتکم پھر ایک موت آئے گی جسے ہم سب دیکھتے ہیں. ثم یحییکم پھر زندگی ہوگی قبر کی. ثم الیہ ترجعون پھر قیامت میں تمہیں لوٹایا جائے گا. تو یہ 5 مرحلے ہیں. ایک دنیا میں آنے سے پہلے کا مرحلہ, ایک اس دنیا کے اندر کا مرحلہ, ایک قبر کا مرحلہ, اور پھر آخرت کا مرحلہ. 2 زندگیاں قرآن پاک میں کہا گیا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ تم نے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, یا اللہ تم نے ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دیں. ایک زندگی یہ والی, ایک اس کے بعد قبر کی زندگی. 2 موتیں, ایک موت اس زندگی سے پہلے والی اور ایک موت جو اس زندگی کو آگے ختم کرے گی. پھر ثم یردون الی عذاب عظیم, جو بھی جس طرف بھی لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اٹھایا جائے گا. ثم الیہ ترجعون پھر اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. 4 مرحلے مکمل کر کے 5ویں مرحلے میں اللہ کی طرف لوٹایا جانا قیامت کے دن کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے حوالے سے دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں دنیا میں نا لوگ بحث کرتے ہیں زندگی ہے یا نہیں ہے, میں سب سے کہتا ہوں ایک بات ہے, آپ لوگ تیاری ایسے کریں جیسے ہے. تیاری ایسے کریں جیسے ایک زندگی ہے اور حساب کتاب ہے. اگر تیاری اچھی ہوئی, محنت کر لی, اگر وہ زندگی آئی تو تیاری تو ہے آلریڈی. اور اگر آپ نے اس نظریے کے ساتھ کہ ہے ہی کچھ نہیں اور آگے نکل آئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بات تو ٹھیک ہے. میں سب سے کہتا ہوں, ہاں آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ مذہب کو مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, یار اللہ کے بندے اتنا تو سوچیں. آپ کے پاس ڈیفینیٹ علم تو نہیں ہے, آگے سے جا کے واپس کوئی نہیں آیا, آپ بھی جائیں گے واپس نہیں آنا. اگر آگے جا کے پتا چلا کہ ہے پھر کیا ہوگا؟ تو تیاری تو ایسے ہی کرنی چاہیے نا, کہ اگر آگے جا کے یہی بات کھل جائے کہ ہے تو کم از کم تیاری تو ہو. انسان نے نیک اعمال کیے ہوں, وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو سجدوں کی قیمت ہے, وہاں تو عبادات ہیں, وہاں تو صلہ رحمی ہے, وہاں نیکی ہے, وہاں تقوی ہے, وہاں طہارت ہے, جس کی قیمت ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں تو یہاں رہ جائیں گی. یہ جسم ہے, اس جسم کے ساتھ متعلقہ چیزیں تو اس دنیا میں جتنی دولت کمائی تھے ایسے رہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا, اس سے آگے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے ایک اور کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے, کانسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یقیناً اس کے حوالے سے آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ قبر کے اندر فرشتے آپ کے اوپر عذاب مطلب لائیں گے, آپ کو مطلب مار پیٹ بھی سکتے ہیں آپ کے اوپر, آپ کو سانپ ڈسیں گے, آپ کو بچھو ڈسیں گے. اس کی کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی ہی ایسا ہوگا؟ اچھا, اس میں یہ بات دیکھ لیں, چونکہ روایات موجود ہیں تو انکار کی وجہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے, آیا جو اس پر کیڑے وہ آ جاتے ہیں ان کا ذکر ہے, یا جو روح کے ساتھ بیتتا ہے یہ اس کا ذکر ہے, اللہ و رسول عالم. ٹھیک ہے. لیکن انسان کے ساتھ یہ ہوتا ضرور ہے, اس پر جو تنگی آتی ہے وہ بھی وہ محسوس کرتا ہے, اس پر جو رحمتیں ہوتی ہیں ان کو بھی محسوس کرتا ہے. وہ ان دونوں چیزوں کو لیتا ہے, برابر ریسیو کرتا ہے. اور یہ بالکل اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے کوئی انسان, اچھا یہ جو نیند ہے ایک ذرا آسان طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں سوتے میں جو خواب آتا ہے اس کو کوئی سمجھ سکا آج تک؟ انسان نے سوئے ہوئے جو کچھ دیکھا خواب میں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑا خوشگوار خواب دیکھتے ہیں. ڈراؤنا خواب دیکھ کر انسان کی باڈی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا؟ خواب دیکھا اور آنکھ کھلی تو سخت سردی میں پسینہ ہی پسینہ, ایسے ہی تو باڈی نے تو کوئی ورک آؤٹ ہی نہیں کیا, تو باڈی پر پسینہ کیسے آ گیا؟ پسینہ آنے کی تو وجہ یہ تھی نا کہ کوئی سخت کام کرتا تو پسینہ آتا. جسم میں بڑے آرام میں, وہ اے سی میں یا 20 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی ہے یا 15 ڈگری سینٹی گریڈ میں انسان سویا ہوا ہے, لیکن خواب میں دوڑ رہا ہے, پیچھے کوئی چیز بلا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے, یا کوئی خوفناک خواب ہے, دوڑتے 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 اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے باڈی پر دیکھتا ہے پسینہ ہی پسینہ. تو یہ اس کی باڈی کے ساتھ تو کچھ بھی پیش نہیں آیا, باڈی تو آرام سے لیٹی ہے, تو اس پر یہ پسینہ کیسے؟ اس کی روح پر گزرنے والے معاملات کو باڈی نے فیل کیا, جو روح پر گزرے معاملات تھے ان کو اس کے جسم نے فیل کیا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ قبر میں, جو انسان کی روح یا اس کے ڈی این اے پر جو واردات ہوتی ہیں اس کے انسان کا جسم اس کی تکلیف اور اس کی راحت دونوں محسوس کرتا ہے, اس کی تکلیف اور اس کا آرام محسوس کرتا ہے.
اور یہ ایسے ہی جیسے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی قبر میں بھی تکلیف ہوگی. اس لیے جس طرح ہم دنیا میں تکالیف سے بچنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, دنیا میں بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں نا, ایسے ہی آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے پرہیز کریں. آخرت یہاں دنیا میں ڈرتا ہے انسان, مجھے ڈائبٹیز ہو جائے گی, ہاتھ کٹ جائیں گے, انگلی کٹ جائے گی, میٹھا نہ کھاؤں, فلاں چیز سے پرہیز کروں, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, فلاں سے پرہیز کر لوں. چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اپنی باڈی کے امراض کو روکنے کے لیے. ایسے ہی اپنی روح کو ہونے والی تکلیفوں سے روکنے کے لیے انسان تقوی اختیار کرے, پرہیزگاری کرے, جھوٹ سے بچے, غیبت سے بچے, اناد سے بچے, تکبر سے بچے, حسد سے بچے, بخل سے بچے, بخیلی سے بچے. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا سر. ایک اور چیز جو کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس حوالے سے تھی کہ دیکھیں انسان کی جو باڈی ہے, ابھی ہمیں یہ بھی ملتی ہیں, روایات بھی ملتی ہیں اور سنایا بھی یہی ہے کہ جب آپ مطلب عذاب ہوگا آپ کو اور آپ محشر کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ آپ اس کے خلاف بتائیں کہ اس نے ہاتھ سے برائی کی تھی, آنکھ سے غلط چیز دیکھی تھی, کانوں سے غلط بات سنی تھی, زبان سے بولی تھی. سر اب سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی جسم کی ڈفرینٹ پارٹس ہیں, جیسے اب روح ایک الگ حصہ ہے, انسان کا برین ایک الگ حصہ ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلط سوچ دماغ میں آئی, آنکھ سے غلط دیکھا. سر انسان اٹ سیلف اگر یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں تو کس کے خلاف گواہی دے رہی ہیں؟ اب یہ ساری چیزیں مل کے ایک انسان بناتی ہیں. روح ایک الگ چیز ہے, روح بھی آپ کے خلاف گواہی دے سکتی ہے. گواہی کس کے اگینسٹ آ رہی ہے؟ روح نے تو کوئی برا عمل نہیں کیا نا, یہ روح انسان کے اصل ہے, روح انسان کی حقیقت. لیکن انسان سن لینا, روح کی انسان کی حقیقت جی. ہے, روح حقیقت انسان ہے. جی. انسان جو اندر ایک روح اور نفس ہے, نیکی اور برائی اور اچھائی اور برائی جو انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. انسان نے نیکی کے مادے کو کمزور کر لیا یا طاقتور کر لیا, گناہ کے مادے کو کمزور کر لیا یا طاقتور کر لیا. یہ انسان کے اپنے دنیا کی لائف سٹائل پر ہے, نیکی میں جس طرح انسان نے محنت کر لی. ٹھیک ہے. اب جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم, ان کی زبانوں پر جب مہر لگ جائے گی, وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تو ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, جس انسان کی جلد بولے گی. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جلد سے سوال کرے گا انسان خود پوچھے گا. یہ انسانی روح ہے جو انسانی حقیقت ہے جو اسے سوال کرے گی. وقالوا لجلودہم, اپنی روح سے اپنے جلد سے خود کہیں گے لوگ, لما شہدتم علینا, اپنے خلاف آپ ہی گواہی دے دی. زبان, ویسے ایک بات میں بات کو ڈرتا ہوں بہت کہ اگر زبان کو اللہ نے اس دن بند کر دیا کہ اگر زبان چلتی رہی تو پھر جھوٹ بولے گی. وہاں بھی جس دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ہر چھوٹا بڑا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھنے کے باوجود بھی اگر زبان کو موقع ملا تو ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بولے, یہ ایکسکیوزیں ڈھونڈے. اللہ نے اس زبان پر مہر لگائی, باڈی نے اپنے ہی خلاف خود گواہی دے دی, ہاں میں نے یہ کیا, 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 اپنے لیے آپ ہی تسلیم کر لیا. اور پھر انسان کی روح اپنے ہی جسم سے گفتگو کرے گی. باڈی خود انسان کا, ظاہر ہے اگر ہاتھ نے گناہ کیا تو صرف ہاتھ کو تو عذاب نہیں ہوگا, پوری باڈی کو ہوگا. باڈی کے باقی اعضاء ہاتھ سے بات کریں گے, تم نے کیوں گواہی دی, تم نے کیوں. وہ کہیں گے کہ انطق اللہ الذی انطق کل شیء, اللہ نے ہمیں زبان دے دی اور ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم اس کے سامنے سچ کہیں گے. کیا ہر روز اس دنیا کی زندگی میں جی ہر روز آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری باڈی زبان کو ہاتھ جوڑتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں مصیبت میں نہ ڈالنا. پوری باڈی. ایسے ہی قیامت کے دن باقی سارے اعضاء, ان اعضاء سے جنہوں نے گواہیاں دیں, ان سے کہیں گے تم نے کیوں گواہی دے دی ہمارے خلاف. تو یہ برزخی زندگی جو برزخ ہے نا جی, اس کی اچھائی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے. اس دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو ہم جنت یا دوزخ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں. اس قبر میں آگ, وہ مجھے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, پتہ نہیں وہ کہتے تھے ایک اور کچھ لوگوں سے بھی, انہوں نے کہا قبر میں کوئی انگارے نہیں ہوتے بچے, انسان خود لے کے جاتا ہے. قبر میں واقعی آگ لگتی ہے مردے کو؟ حضور نے فرمایا نا کہ جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے. انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کی کہ قبر میں جتنی آگ ہے نا بندہ خود لے کے جاتا ہے, جہنم کی آگ بھی بندہ خود یہاں سے لے کے جاتا ہے, اعمال کے ذریعے, اپنے اعمال ہیں.
بندہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہے یا بندہ اپنے لیے پھول اکٹھے کر رہا ہے، اپنے لیے بدبو اکٹھی کر رہا ہے یا اپنے لیے خوشبو اکٹھی کر رہا ہے، اپنے لیے وہ آب کوثر اکٹھا کر رہا ہے یا اپنے لیے پیپ اکٹھی کر رہا ہے۔ یہ تو بندے کا اپنا عمل یہاں پر دیکھے، یہ دنیا ہے، یہاں ہی جو کچھ کرے گا وہ سارا کچھ آگے ملے گا، یہاں جو کچھ جمع کرے گا وہی اس کو آگے ملے گا، اس کا اپنا جمع کیا ہوا ہے، اس کا اپنا جمع کیا ہوا۔ یہ جس دولت کو اکٹھا کرتا رہا یہی کل داغی جائے گی اس کے ماتھوں پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے منہ پر، اور اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جس کے لیے تم نے ظلم کیا تھا، تم نے قتل کیے تھے، تم نے لوگوں کی عزتیں لوٹی تھیں، تم نے لوگوں کے راحت آرام سکون کو برباد کیا تھا، اس کے لیے وہی تمہیں داغا جائے گا۔ تو انسان کو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک ایسا سوال جو کہ وٹ آئی تھنک کہ یو لو ایز ویل، کہ اس کو رسپونڈ کرنے میں ایک ایسا سوال جو کہ ایک ملحد کی طرف سے آیا، ایک ایتھیسٹ کی طرف سے آیا۔ سوال سر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے موجود ہیں کہ جو کہ ہر دن ایک فرشتہ عبادت کرتا ہے اور اس کی اگلی باری پتہ نہیں کب آتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ انسان کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا، پھر اس کو سزا دے کے دنیا میں بھیجا، پھر اس کو دنیا میں ڈفرینٹ عذاب دیے ڈفرینٹ قوموں کی شکل میں، پھر اس کو کیا ایک آج 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عبادت ہم سے مانگ رہے، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں پھر ہمیں عذاب ملے گا، ہمیں پھر آخرت میں پھر اٹھایا جائے گا، پھر ہمیں جہنم میں پھر عذاب ملے گا، اور اس کے بعد سون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر فرشتے موجود ہیں تو انسان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ہاں پیسمسٹک اپروچ ہے یہ، بندہ جو بھی سوچ رہا ہے نا پریشان ہے بہت زیادہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فرشتے کے اندر اللہ نے گناہ کی خاصیت نہیں پیدا کی۔ یہ فرشتوں نے پہلے دن سوال کیا تھا، فرشتوں کو جب اللہ نے فرمایا تھا کہ انی میں جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا، فرشتوں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ وہی کچھ کہہ رہا ہے نا انسان، آج انسان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک میں جانتا ہوں ان میں بڑے بڑے نیک ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کی عبادت کا رب ذوالجلال کو عبادت ہر وقت یفعلون ما یؤمرون، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی تسبیحات کرنے میں۔ لیکن اللہ کو اس انسان سے پیار ہے جو گناہ کر سکتا ہے مگر گناہ سے رکنے پر محنت کرتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے پھر روتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ پسند ہے جس میں گناہ کی طاقت ہے، جس میں یہ بات بائی ڈیفالٹ موجود ہے کہ برا ہو جائے تو شیطان سے برا ہو جائے، اور اگر اچھا ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، انسان فرشتوں سے بہتر ہو جائے۔ یعنی گناہ کی طاقت اور نیکی کی طاقت ہونے کے باوجود گناہ کی صلاحیت رکھتا ہے مگر گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر روتا ہے اللہ کو، ضرور اللہ کو پسند ہے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے یہ کیوں پسند ہے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے پھر اس کے سامنے روئے، اس سے معافی مانگے، اور دیکھیں یہ بات نہیں درست کہ ساری قوموں کو عذاب ہوتے رہے۔ اسی بندے سے انسان کے تم نے یہ گنتی کی، ایک لسٹ بناؤ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ نے جو انعامات کیے انسان پر، اللہ نے جو نعمتیں دی۔ میں بعض اوقات کہتا ہوں، اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں، اپنے سننے والوں سے بھی، ہم اللہ کی نعمتوں کو تو گن ہی نہیں سکتے، خود قرآن نے بھی کہا نا۔ مثلا آپ دیکھیں حسن زیب بھائی، یہ جو انسان آنکھ جھپکتا ہے، یہ ہم 1 منٹ میں کتنی بار جھپکتے ہیں؟ کافی مرتبہ ہوتی ہے، 13 یا 14 بار، جی 3 to 4 سیکنڈز میں ایک بار جھپکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ نہ جھپک سکے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ایسی چھوٹے ہوتے کھیلتے تھے نا یوں آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے کہ جناب دیکھیں کون بندہ ہے جو، تو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کوئی ایک لمحہ آتا ہے، ایک آدم 2 3 4 منٹ کے بعد ہی بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر آنکھ نہ جھپک سکے 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چند گھنٹوں میں آنکھیں نابینا ہو جائیں۔ ایسی مجھے پتہ نہیں اب وہ کوئی شخص ڈھونڈ کے دے دے ہمارے سننے والوں میں سے ہی۔ میں نے خود یہ ایک انٹرویو پڑھا تھا
ایک انٹرویو مجھے اب یاد ہی نہیں میں نے کہاں پڑھا، بہت چھوٹی عمر کی بات ہے کہ کسی شخص کو، وہ اس کا انٹرویو تھا کسی کا جس کو یہ بیماری تھی، اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا، پلکیں نہیں جھپک سکتا تھا، یہ اس طرح اوپر نیچے. تو اس سے پوچھا گیا، بہت امیر انسان تھا، کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا؟ اس نے کہا میری ساری دولت لے گئے، کوئی مجھے یہ ایک طاقت واپس کر دے کہ میں اپنی پلکیں خود نیچے کروں، خود اوپر کروں. اتنی اللہ نے نعمتیں کی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، انسان گنتی نہیں کر سکتا. انعامات کی بارشیں کر دی. اس دنیا میں راحت زیادہ ہے، تنگی تھوڑی ہے، اور اگر تنگی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے. اور بعض اوقات اللہ اپنے امتحان کی صورت میں تنگی طویل بھی کر دیتا ہے، مگر پھر خود فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے بندے، اگر ساری زندگی بھی تیری تکلیف میں گزر جائے تو اس دنیا کی ساری تکلیف آخرت کے ایک لمحے کے آرام کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنے رب کو پھر بھی اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اپنے رب کے حضور. یہ آج کل جتنی مشکل حالات ہیں، جتنی مشکل تکالیف جن سے ہم گزر رہے ہیں، سارے کے باوجود مایوسی نہیں. مایوسی تو اس کو ہو جو اپنے رب کو مانتا نہ ہو. جو انسان ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہو، وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ. کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کو اللہ بدلے گا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو آیا اتری ہے نا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ نے ہر ایک تنگی کے لیے 2 آسانیاں پیدا کر دیں. اور اگر اس پتھر کے اندر بھی تنگی گھس جائے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے آنے والی 2 آسانیاں پتھر کے اندر سے بھی تنگی کو دور کر دیں گے. تو یہ دور ہوگا انشاءاللہ. ہاں، مگر آخرت کی تکلیف، وہ انسان ایسے اعمال کرتا رہے کہ اس دائمی عذاب میں گرفتار نہ ہو. اگر اعمال انسان کے پاس ہر طرح کے ہوئے، نیکیاں بڑھ گئیں تعداد میں، نیکیاں بڑھ گئیں گنتی میں، وزن میں، تو پھر تو بھلے ہی بھلے، سبحان اللہ. اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے لیکن نیکیوں کی بھی کمی نہ ہوئی تو اللہ اپنے کرم سے مہربانی فرما دے گا. لیکن کم از کم ایمان کی قوت اور یقین کی طاقت ایسی ضرور ہو. اگر بالفرض ہم گناہ گار بھی نکل آئیں تو کچھ سزا کے بعد پھر معافی ہو جائے تو بھی بڑی نعمت ہے. لیکن ہمیشہ والا کہ انسان اللہ کا انکار کرنے لگ جائے، دین کا انکار، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، آپ کی شریعت کا انکار، اس قرآن مجید کا انکار، جس سے ہمیشہ کی تکلیف میں پڑ جائے، اس سے دنیا کی یہ چند روزہ تکلیف ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ آرام کی جگہ ہے، لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ. بالکل سر. آخر میں اینڈنگ نوٹس کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال میرا سر یہ ہے آپ سے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا سوالات کرے گا؟ اور آخرت میں، کیونکہ اگر ہندو مذہب کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ایکسیپشن ملتی ہے، وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ورنہ یہودیوں کو دیکھیں، کرسچنس کو دیکھیں تو وہ ہماری طرح دفناتے ہیں. تو ایک جلنے والے انسان سے کیا سوالات ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور ان کو قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جب ہم قیامت کے روز ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہمیں کس زبان میں ہمارے سے گفتگو کی جائے گی؟ کیا وہ کوئی ایسی لینگویج ہوگی کہ ہمیں لیٹس سے کہ بولا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ آئی جا رہی ہے اور ہم بھی جواب دے رہے ہیں؟ کوئی وے آف کمیونیکیشن کیا ہوگا؟ پہلی بات تو میں بہت مختصر سے طریقے سے آ جاتا ہوں، بہت ہی شارٹ ٹیسٹ آنسر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اس سے پہلے کہ جتنے مذاہب تھے ان کے ساروں کے انبیاء نے، نبیوں نے، ہندوازم میں بھی اور جیوازم میں بھی، شینٹوازم میں، پیچھے چلے جائیں تو کرسچینٹی جو بالکل لیٹسٹ اسلام سے پہلے کا، تو ہر ایک نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی طرف سے آنے والا دین اپنی فائنل لیٹسٹ اور فائنسٹ فارم میں لے کر آقا علیہ السلام آ گئے ہیں. ہر ایک کو اس پر غور کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کو قبول کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن کا تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ بھی اس دنیا میں مل جائے گا. وہ آخرت میں امید نہ رکھے، اسے اس دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ مل جائے گا. اللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، مگر یہ ہے کہ اس کو آخرت کا معاملہ اس کے لیے اس کے ایمان پر موقوف کر دیا. تو انسان کو چاہیے کہ جس بھی مذہب میں ہے وہ غور کرتا اللہ کے حضور، اللہ کی ذات میں، اس کے پیغام میں، اس کے قرآن میں غور کرے تو اسے سچائی مل جائے گی. اب جب مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے یا کافر جاتا ہے
تو جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی نہیں، قیامت کے دن کا بھی نہیں پتہ، لیکن قرآن عربی زبان کو حضور علیہ السلام سے کچھ الفاظ ملتے ہیں، کیا کہنے فرمایا کہ لغت اہل الجنہ لغت اہل النار، یعنی یہ جو جنت والوں کی بھی زبان یہی ہے، دوزخ والے بھی یہی زبان بول رہے ہوں گے، کوسچن آنسر بھی، تو یقیناً لگتا یہ ہے وہ اللہ جس نے ساری زبانیں تخلیق کی، قیامت کے دن ممکن ہے اسی اپنی پیاری زبان میں جس میں اپنے پیارے حبیب کو بھیجا لوگوں کے ساتھ گفتگو اسی زبان میں کرے، بہت ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملی، اور آئی ہوپ کہ آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا جیسے کہ مجھے ملا ہے، اور آئی ہوپ کہ جن لوگوں کے سوالات تھے، جیسے ایک ہم نے ایتھیسٹ کا کویسچن لیا تھا بیچ میں، تو آئی ہوپ کہ لوگوں کے کویسچنز اور کانسیپٹس کلیئر ہوں گے عذاب قبر کو لے کے، روح کے حوالے سے اور ڈفرینٹ۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔